جو اوریجنل اسٹریٹجی تھی امریکہ اور اسرائیل کی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، بالکل غلط فہمیاں پیدا کرو۔ بالکل جیسے عمان کے اوپر حملہ ہوا تو ایران نے اس کی تردید کی، ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ تو اب یہ موساد والے CIA والے فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں، آذربائیجان کے خلاف کر لو، ترکی کے خلاف کر لو، اور بہانہ بازی ایران کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک موقع ہے تاکہ غلط فہمیاں ایران سعودی عربیہ میں پیدا ہوں کچھ، اور پاکستان کو بڑا پھونک کے قدم لینا چاہیے کہ ہم اس کے ٹریپ میں نہ آ جائیں۔ لیکن شاہد صاحب پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک تو ہم نے 5 مطالبات رکھے تھے سعودی عرب کے سامنے کہ ہمیں تیل ڈیفر پیمنٹس کے اوپر، اور وہ جو تمام معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، ایک تو پاکستان اس کے اوپر بات کرے گا، لیکن دوسرا جو گارنٹی کی بات کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب گارنٹی بن سکتا ہے خلیجی ممالک کی طرف سے اور پاکستان گارنٹی بن سکتا ہے ایران کی جانب سے؟ میرا خیال دیکھیں نا، جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو امریکہ سے بہت ناراض ہے نا۔ اس جنگ کا جو آپ کہنا کیا کھویا کیا پایا، ایک تو جو کھویا ہے کہ جو خلیجی ممالک نے جو 30-40 سال سے ایک گلف برانڈ بنایا تھا، دبئی، دوحہ، بحرین، قطر، کویت، دبئی شاپنگ فیسٹیول، اب بڑی سکون کی جگہ ہے، ریلیکس کریں، فن ان دا سن، وہ تو فارغ کر دیا نا انہوں نے۔ اور انہوں نے اڈے بھی دیے امریکنوں کو، ہتھیار بھی لیے، اسلحہ بھی دیا، ان کو میزبانی بھی کی، اور ان کو ملا کیا؟ الٹیمیٹلی تو امریکہ نے لیٹ ڈاؤن کر دیا، اور وہ اپنے خط دیکھ لیا UAE کے بزنس مین کا، شیخ خلف الابتور کا، کہ جی آپ کو کس نے کہا تھا یہ جنگ شروع کریں؟ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو فوری طور پر، امیجیٹلی۔ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہر جگہ یہ آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ سو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دوسرا ہے ان کا اعتماد امریکہ پر اٹھ گیا، بالکل، اور سیاسی طور سے بھی، فوجی طور سے، دفاعی اعتبار سے بھی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کہ وہ اس لیے ہمارا کرنے میں ناکام پاکستان ہو، ترکی ہو، ہمارا کردار اور کلیدی ہو گیا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کم سے کم ہم ان پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایز وی اسپیک اللہ کا فضل ہے کہ چاہے ریاض ہو یا تہران ہو، ہماری دونوں، اور آف کورس بیجنگ اور ترکی اور انقرہ وغیرہ تو ہے ہی ہے، اس میں بھی ہمارا ایک ہے اعتماد کا رشتہ۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک بڑی ٹائٹ روپ پہ بھی ہیں؟ بہت ٹائٹ روپ ہے، کہ ادھر سعودی عرب ہے، ادھر ایران ہے، پبلک اوپینین بھی ہے، ہماری معاشی مجبوریاں بھی ہیں، تو ہم اگر سعودی عرب کہتا ہے آپ کو کہ ہم پہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو آپ حملہ کریں، جو کہ آج انہوں نے کہا مجتبیٰ خامنہئی نے کہ اگر کوئی بیس استعمال میرا خیال یہ ممکن نہیں، وہ میں ایران کا کوئی ایسا حملہ تو نہیں ہو رہا ان کا، وہ تو انہوں نے بیسز پر جو کیے تھے، اور پھر بھی اس کے بعد پزیشکیان صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اور ہمارے طرف سے بیان بھی آیا تھا ڈار صاحب کا کہ میں نے بات کی ہے ایران سے، اور میرا خیال میں ان کا آپس میں بیک چینل بھی شروع ہو گیا سعودی عربیہ اور ایران کا، اور یہ معاملہ سنبھل جائے گا، کیونکہ وہ خود اس میں ٹریپ نہیں ہونا چاہتے۔ ابھی تو مقصد ہے امریکنوں کا اور اسرائیل کا کہ ان کو لڑاؤ، ان کے تو حکمت علی فیل ہو گئی ہے نا، they have failed against ایران۔ اب کہتے ہیں ایران کے خلاف ان کو، اور اس نے کیا کہا لنڈزے گراہم نے، کیوں نہیں سعودی عربیہ جنگ کرتا، کیوں نہیں سعودی عربیہ اس جنگ میں شامل ہوتا، یہ کیا بات ہے، بڑے غصے میں کہا اس نے۔ جی، اور آپ نے قطر کا سٹیٹمنٹ دیکھا ہے، ان کے جو سابق وزیر اعظم ہیں حمد بن جاسم، شیخ حمد بن جاسم، بہت زبردست انہوں نے سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دیا ہے، اور بالکل وہ بڑے ذہین آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سارا ہمیں رگڑا ملے گا اور ہمیں اسلحہ بیچیں گے۔ تو یہ جو سوچ ہے، آپ دیکھیں UAE سے بیان آیا ان کے بزنس مین کا، شیخ خلف الابتور کا، قطر سے بیان ان کے سابق وزیر اعظم کا آیا جو رائل فیملی کے ہیں، شیخ ثانی فیملی، اور ایون سعودی عربیہ کی طرف سے ان کا ترکی الفیصل کا آیا ہے کہ ہم اسرائیل سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ آوازیں جو ہیں یہ عکاسی کرتی ہیں ایک عوامی رائے کی خلیج میں کہ ہمارا بیسک اینمی اسرائیل ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں اس وقت تک ایران کا پلڑا بھاری ہے؟ جی، ایران کا پلڑا، اور وہ اپنی شرائط کو منوا سکتا ہے؟ ایران نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی تاریخ میں کمال کر دیا انہوں نے کہ جس طرح مقابلہ کیا ہے، اتنا حملہ کیا جو بے بنیاد تھا، جس کا جواز نہیں تھا، غیر قانونی، غیر اخلاقی، بلا جواز، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر قوم میں جان ہو تو آپ ہے، اور اس سے بڑا اچھا میسج گیا ہے۔ 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو بڑا حوصلہ ملا ہے، ایک ہم نے جو مودی کا مقابلہ کیا، ایک نئی سپرٹ آئی مسلمانوں میں، پہلے کہ یہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، مارے گئے، یہ باتیں کرتے جان نہیں ہے، ان کا پاکستان میں بڑی جان ہے۔ اب ایران نے بھی شو کر دیا ہے کہ امریکی اور
اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. ان کو تو ان کا جو بت تھا وہ پاش پاش ہو گیا کہ اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے. ٹرمپ تو گھبرایا ہوا لگتا ہے, بڑا جو کہتے ہیں نا پنجابی میں پوندلیا ہوا ہے جیسا, وہ پتہ نہیں اس کو کیا کروں, روز بیان تبدیل کر رہا ہے, روز پینترے بدل رہا ہے, اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم جیت بھی گئے ہیں اور جنگ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بوکھلاہٹ بھی ہے. اس بوکھلاہٹ میں کوئی ایٹمی جنگ کے آثار تو آپ کو نظر نہیں آتے. میرے خیال میں یہ نیتن یاہو جیسے بدماش ہے, کیونکہ ان کی گفتگو میں ایک اور چیز مجھے بو آ رہی ہے, تہذیبی جنگ کی, جس میں وہ ایک مذہبی عنصر بھی شامل کر رہے ہیں, کلیش آف سیولائزیشن, مسلمانوں کے خلاف. وہ کہ یہ, اور اس میں الاقصی مسجد بھی بند کر دی ہے انہوں نے. کس لیے بند کی ہے؟ اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ سولومن کا ٹیمپل تھا, جو ان کا اپنا جو ویو ہے. تو اور لنزے گراہم نے یہ کہا کہ اٹس اے ہولی وار. سو اسی یہ خطرناک ہے. تو اگر یہ جنگ چڑھتی گئی اور ایران نے تو ڈٹ گیا ہے, انہوں نے نہ سرنڈر کرنا ہے, نہ شکست ان کی ہونی ہے, تو پھر یہ ان کا کوئی بعید نہیں. اور یہ وہ ملک ہے جنہوں نے 1945 میں بھی ایٹم بم چلایا تھا, ایک ایشیا کے ملک کے خلاف, یورپ کے خلاف نہیں. اور خاص کر کے وہ جو جزیرہ ہے ان کا خراق, اس کے اوپر بھی حملے کی اور قبضے کی بات کریں. جی وہ کتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے, کیا اس پہ ہو سکتا ہے ان کا حملہ؟ نہیں, لیکن وہ ان کا کوئی ادھر سے انکلیو سا بنا لیا جائے, وہ ممکن نہیں, کیونکہ ایران تو اپنا چپا چپا ایک ٹیریٹری کا دفاع کریں گے. تو اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی کی طرف ہم جا رہے ہیں. امن تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کچھ ڈیفیوژن کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ آئل پرائسز بھی تھوڑی اینڈ جو میں نے کہا تھوڑی سی دوری پیدا ہو رہی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ میں. ٹرمپ کو پتا ہے کہ اس کی اب پولیٹیکل سروائیول لنکڈ ہے اس جنگ سے, اور اس کے ایڈوائزرز بھی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو مروا دیا. آپ کہتے تھے امریکہ فرسٹ, یہ اسرائیل فرسٹ ہے. آپ کہتے تھے نو مور وارز, یہ ہو گیا. اور دوسری بات ہے, امریکن عوام کے لیے نمبر 1 ایشو اکانومی ہے, اور آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہار گیا, بی ویری کلیئر آسما صاحبہ, اس کو یہ ڈیموکریٹس چھوڑیں گے نہیں, یہ امپیچ کریں گے. امپیچمنٹ ہوگی, پھر تو بات ہی اور ہو جائے گی. بالکل. Then he is fighting for his political life, survival. ٹرمپ جو ہے, تو ٹرمپ تو مارا جائے گا. تو اس بوکھلاہٹ میں آپ کو لگتا ہے پہلے ایپسٹین فائل سے بچنے کے لیے ایران پر حملہ کیا, اب کوئی بڑی جنگ, اور وہ ٹریپ بھی کیا تھا نیتن یاہو نے, اور یہ بھی جانسا دیا تھا کہ 3-4 دن کی مار ہے, ایران فارغ ہو جائے گا. اور ایران نے سرپرائز دیا اس کے بعد. پھر جو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے آپ ڈیفنس کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں, جو ایران کی کیپیبلٹیز ہیں, جو ان کے میزائل پروگرام ہے, جو ان کے ابھی ابنائے ہرموز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائڈ کشتیاں انہوں نے بنائی ہیں جدید, اور پھر سرنگیں وہ بچھا رہے ہیں, یہ اس نے حیران کیا ہے. دیکھیں نا, اسٹریٹس آف ہارمز یہ 10 دن 8-9 دن سے بند ہے نا. ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ میں فوراً کھولوں گا, نہیں کھلا نا. نہیں. اور ایران کے پاس اب خود انہوں نے کہا ہے کہ 6000 نیول مائنز ہیں جو مائننگ ہے, اور وہ اگر وہ مائن کر دیں اسٹریٹس آف ہارمز تو فارغ ہو گیا نا. 6000 مائنز. پھر وہ کہتے تھے کہ ایران از رننگ آؤٹ آف میزائلز. ایران نے جو میزائل مارا ہے جب سے آیت اللہ مجتبی خامنہئی آئے ہیں, 1 ٹن کا ہے, اور اس نے اڑا دیا تل اویو کو اور حائفہ کے جو سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کو تباہ کر دیا, بلینز آف ڈالر. اور جو امریکن اڈوں کو اٹیک ہوا ہے جس میں ان کے تھرڈ بیٹریز تھے, وہ تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. ابھی تک امریکہ کا روز کا نقصان, اور کہتے ہیں ٹوٹل وار کا تو 100 بلین ہوا ہے, روز کا 1 بلین اور 2 بلین ڈالرز پر ڈے ہے, پلس جو 15,000 آپ کی فلائٹس کینسل ہوئی, ٹریول, ٹورزم, اکانومی, انرجی, تو اس کے علاوہ جو ان کی کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں. اسرائیل کی تو بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں نا, اس میں تو مکمل سینسر ہے. جی بالکل. اور فوٹو بھی نہیں آ سکتی. جی ایگزیکٹلی, وہ تو کچھ انڈین جرنلسٹ, وہ صرف آ رہی ہے جیسے ویڈیوز کے لوگ پرسنلی کر رہے ہیں. جی, اور انڈین جرنلسٹ نے کچھ وہاں پہ جا کے جو گئے تھے مودی کے ساتھ رہ گئے تھے. لیکن آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران ہے اس نے اپنے آپ کو جی پی ایس سسٹم سے ہٹایا, یو ایس جی پی ایس سے, اور کوئی چائنیز سسٹم کے اندر. جی بیدو سسٹم. جی آپ دیکھیں نا, ان کا کیا کرتے ہیں, $5-10 ہزار کا ڈرون ہے میڈ ان ایران, وہ فائر کرتے ہیں, اس کو انٹرسپٹ کیا کرتے ہیں, ایک $5 ملین کا $10 ملین کا انٹرسپٹر. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا CNN میں کہ ایک ڈرون کو 11 انٹرسپٹرز آئے ہیں. وہ تو ضائع ہو گئے نا سارے, ڈرون گرا دیا آپ نے. تو ایک سستے ڈرون سے آپ ان کا تیا پانچا کر رہے ہیں. پھر جو ان کی میزائلز ہیں, کروز میزائلز اور خیبر میزائل جو لیٹسٹ نکلا ہے, وہ تو تباہی کر رہا ہے ان کی. خیبر شکن انہوں نے کہا تھا ان کی نیوی ختم ہوگی, ان کی ایئر فورس ختم ہوگی, تو ان کی تو صلاحیت قائم ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں کہاں سے لانچ ہو رہے ہیں.
تو اس نے دنیا کو اسی لیے کیا آپ کو لگتا ہے نیتن یاہو میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید وہ چائنا سے رابطہ کر رہے ہیں, پوٹن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے خود اپروچ کیا ہے, تو کیا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کہیں سے جنگ بند ہو جائے؟ میرا خیال میں یہ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ چائنا جانے سے پہلے, غالباً ان کا چائنا کا جی 31 مارچ سے ہے نا, 2 اپریل ہاں 2 اپریل تک وہ اناؤنس ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ اس سے پہلے جنگ ختم ہو جائے, یہ کٹ آف ہے, اور میرا خیال ہے یہ معاملہ ہو جائے گا. جو اتنے لوگ پڑ گئے ہیں, اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اس کی نہیں صلاحیت, ہی از اے مین ان اے ہری, اور وہ جنگجو نہیں تھا, اس کو اس نے پھنسا دیا, اب وہ پھنس گیا, بے وقوفی کی, حماقت کی. میں سمجھتا ہوں اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی حماقت اس نے کر. لیکن شاید صاحب جنگ اگر بند ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک کہاں کھڑے ہوں گے, ان کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا امریکہ کے اوپر, اور جو اس پورے خطے کی جو جی وہ کیا سچویشن, نیا ورلڈ آرڈر آ سکتا ہے؟ نیو مڈل ایسٹ تو آ گیا نا جی, نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ نیو ورلڈ آرڈر اس خطے میں تو آ گیا نا, اور اس کا فائدہ چین اور روس کو ہوگا. امریکہ اعتماد ختم, اسرائیل کو بالکل پرسانا نان گراٹا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس میں مسلمانوں کو بھی آپس میں بھی کچھ سبق سیکھا ہے کہ ہم نے جو اتنا پیسہ ضائع کیا. اب ٹرمپ گیا تھا ان ممالک میں, کتنا پیسہ لے کے آیا؟ $3 کھرب, 1 ٹریلین سعودی عربیہ, 1 ٹریلین قطر, 1 ٹریلین UAE. ہم $1 بلین کے لیے مانگتے ہیں, رول اوور دے دیں پلیز ہمیں, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, اور ہم اپنا سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو ہم بھی وی شوڈ لرن ٹو بی گڈ بارگینرز فار دس تھنگ, کہ اپنا بھی رول ادا کریں. ہمارا رول بہت بنتا ہے پاکستان اور ترکی کا خاص طور پہ, کیونکہ اب ہے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ میں ہمت ہے اور حوصلہ ہے, جو ہم میں بھی ہے اور ترکی میں بھی. میں نے یہ پوچھنا آپ سے کہ پاکستان کے لیے کیا سبق ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ جو تو ہماری 3 پوائنٹس ہیں, اس کو ہم فوری طور پر ایکٹیو کر سکتے ہیں, گزرگاہ ہم دے سکتے ہیں. پہلی اپرچونٹی آپ کے پاس اقتصادی ہے, کہ جو پاکستان کا اشرفیہ ملک چھوڑ کے گیا, پیسہ چاہے حلال ہے یا حرام ہے, میں نہیں کہتا جائز ہے یا ناجائز ہے, لے کے گیا, آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کریں. آپ کہیں کہ جی تم واپس لے آؤ پیسہ اپنا, پاکستان واپس آ جاؤ, جو بھی ہے, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, بشرطے کہ تم پیسہ یہاں انویسٹ کرو اپنے ملک میں. آپ کو پھر نہ IMF کی ضرورت ہوگی, نہ کسی کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہوگی. $20-25 بلین تو آپ کا فوراً آ جائے گا ادھر, اگر وہ. اور ڈان نے خود خبر دی تھی, آپ نے دیکھی تھی, وہ 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین ادھر انویسٹ کیے. جی بالکل. سو یہ کہ 3 سالوں میں کیے تو اس سے لگا لیں 10 بلین بھی آپ کے پاس ہوئے, تو آپ تو 1 بلین کے پیچھے بھاگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ایک اعتماد کا رشتہ ہے. اور نمبر 3 جو ہمارا جو ایز اے میجر مسلم مڈل پاور, ہم اپنے الائز اسٹرانگ کریں, اسپیشلی ترکی, ایران, سعودی عربیہ, قطر, یہ ممالک جو جاندار ہیں. باقی ممالک بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا جو لیبر کا بھی ایشو ہے وہ بھی ہم کریں کہ جناب پھر ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, تو ہمیں بھی کچھ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے ہمارا, کیونکہ ہمارا کمزور پوائنٹ معیشت ہے اور امپلائمنٹ کا ایشو ہے, تو اس کو ٹھیک کیا جائے. اور مشاہد صاحب ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے لیے سبق یہ بھی ہے کہ ایک تو قوم بھی بننا ہے نا, کہ اگر قوم ہوگی تو لڑے گی آگے. انڈیا ہمارے اوپر ہمیشہ سے ان کا لیکن تو ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے قوم میں جان بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے. ایرانی قوم نے بھی یہ ثابت کر دیا. تو یہ جو ہے نا کہ ان کو لیے سبق ہے ہمارے دوستوں کے لیے, کہ آپ نے سب چیز آؤٹ سورس کر دی تھی امریکنوں کو, کہ امریکہ ہمیں بچائے گا, امریکہ ہمارا مائی باپ ہے, امریکہ ہمارا گاڈ فادر ہے. امریکہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, انہیں صرف اسرائیل کی کرے. صحیح. صرف ورلڈ آرڈر کی جو بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. اب چین, روس تو اوپنلی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے. لیکن جو ورلڈ آرڈر بنا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد, وہ کلیپس ہو رہا ہے آپ کے سامنے. اس کی بنیاد کیا تھی کہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر, انٹرنیشنل لا, قانون کی پاسداری, عدم مداخلت, طاقت کا استعمال نہیں ہوگا, وہ تو کلیپس ہو گیا سارا. اب تو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو آپ کے پاس ملٹری مائٹ از دا کی تھنگ. اس لیے نارتھ کوریا چھوٹا سا ملک ہے 2.5 کروڑ کا, اس کا کوئی بات کرتا ہے کیونکہ وہ نیوکلیر بوم ہے. اور ان کا نیوکلیر بوم جو میزائلز ہیں ICBM, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز, وہ پیونگ یانگ سے واشنگٹن پہنچ سکتا ہے. جی. تو ان کا خوف ہے, ڈرتے ہیں یہ.
ये डरते हैं कमज़ोरों से नहीं है, असूली दुनिया तो नहीं ना, वो डरते हैं कि आपके पास हिम्मत और सलाहियत के। तो हमने तो शो कर दिया अपने खत्ते में भी, और अब हमारा जो सफारतकारी है और हमारी फौजी सलाहियत है उसको बरूए कार लाना चाहिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी के लिए। और आप और ओआईसी का भी बहुत फेलियर हुआ है, ओआईसी वगैरह ये तंजीमात, Even UN का भी तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई नए अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें फौजी भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और जिसमें सफारतकारी भी। और कौन लीड करेगा इसको? अब अमेरिका तो उस तरह की पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ अगले 10 सालों में 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स इमर्ज करेंगे। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, एशिया की बात कर रहा हूँ। ये हमारा रोल होगा और ये एक नेचुरल लीडर्स होंगे। और ब्लॉक भी कोई नया बन सकता है इस पूरे रीजन तो ये अगर आपस में बैठेंगे, हम चाय पियेंगे तो ब्लॉक ही समझ लें। लेकिन रूस और चीन का किरदार, तो रूस और चीन का, हम ग्लोबल साउथ भी है, वो साथ साथ मिलाएंगे। कोर में ये बना लें, आपका इस्लामिक ब्लॉक भी है, आपका ग्लोबल साउथ भी है, और लार्जर हम वेस्ट से भी जुदा नहीं है, हमारा यूरोपियन से बड़ी दोस्ती है जी। और इस जंग ने ये भी साबित कर दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि मगरिब टूट गया है। जी एग्जैक्टली। अमेरिका एक तरफ है, यूरोप एक तरफ है। अब वो तो स्पेन इसके- का आप देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर की जो आज statements हैं, जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर ने जी, भी जी, मजम्मत जी, की। तो मगरिब टूट गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिडिल ईस्ट में बन गया है, मुस्लिम मिडिल पावर्स बन रही हैं, चीन रूस का उभरा हुआ है, अमेरिका पर एतमाद खत्म हो गया है, इजराइल की नफरत नंबर 1 पर आ गई है। ये तो नई दुनिया पैदा होगी। और पाकिस्तान को, आखिरी सवाल आपसे, कि पाकिस्तान को ज्यादा संभल के चलना है, क्योंकि अगर नए ऑर्डर के अंदर भी जाना है तो पाकिस्तान को अपना रोल जो है, पाकिस्तान ने कोई साइड्स नहीं लेनी, किसी की तरफ झुकाव नहीं करना, और उसमें बिल्कुल अपना जो कौमी मफाद है सबको साथ, हम ब्रिज बिल्डर और लीडरशिप का रोल अदा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब।